انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، وقت کم اور مقابلہ سخت۔ بجلی کے بلوں نے پہلے سے ہی مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ بجلی کے بل قریب کے مہینے کی کل کمائی سے بھی زیادہ آ گئے ہیں۔ غریب کیا، مڈل کلاس کے بس سے بھی اخراجات باہر ہو گئے ہیں۔ عوام سراپا احتجاج ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوگ احتجاجاً بجلی کے بل جلا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں پر ٹیکس اور سرچارج کے نام پر اضافہ واپس لیا جائے۔ ابھی چند ایک روز میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں جاری کمی کی وجہ سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، جو عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرائے گا۔ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو سب کچھ مہنگا ہو جائے گا۔ بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی۔ ایک طرف بجلی کو مہنگا کر دیا گیا، دوسری طرف اس پر ٹیکسوں اور سرچارج کی صورت میں اضافے نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے ناممکن بنا دیا ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں۔ کسی کو بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے ادھار لینا پڑ رہا ہے تو کوئی اپنے گھر کا سامان یا زیور بیچ کر بل ادا کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ بجلی کی پیداوار اور تقسیم کی چوری اور حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو عوام پر بوجھ ڈال کر پورا کیا جاتا ہے۔ اگر حکومت بجلی کی چوری اور نظام سے متعلق نقصانات کو کم کرنے پر توجہ دیتی تو عوام پر اتنا بوجھ نہ پڑتا۔ جو بجلی چوری کرتا ہے، جو بل ادا نہیں کرتا اور جتنا نقصان بجلی کی ترسیل کے نظام میں حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سب کا بوجھ عوام صارف پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اوپر سے غریب عوام کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمران اشرفیہ نہ بجلی کا بل دیتی ہے، نہ انہیں اپنی جیب سے پٹرول بھروانا پڑتا ہے، ان کی تو گیس بھی فری، گاڑیاں بھی سرکاری، پٹرول بھی سرکاری، تو اس سے لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکاری دفتروں میں بجلی کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، جس کا بوجھ بھی عوام پر پڑتا ہے۔ بجلی کے محکمے کے ملازمین کو بھی مفت بجلی دی جاتی ہے اور اس کا خرچ بھی عام صارف پر ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں کا صبر جواب دے رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ مزید ایسے نہیں چل سکتا، کیونکہ عوام بجلی کے بل ادا کریں گے تو باقی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ ایک سیکیورٹی گارڈ جس کی تنخواہ 18,000 روپے ہے، اس کا بل 30,000 روپے آیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایک ماہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح ادھار لے کر یا کسی دوسرے ذریعے سے یہ بل ادا بھی کر دے تو اگلے مہینے کیا ہوگا؟ اور یہ ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں افراد کا المیہ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ چند دنوں میں پٹرول مزید مہنگا ہونے سے موجودہ احتجاج میں مزید اضافہ ہوگا۔ ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ حکومت کو کچھ بنیادی فیصلے کرنا پڑیں گے۔ بجلی کے شعبے کی نااہلی اور اشرفیہ کی عیاشیوں کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ گورننس اور معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں اور قوم آئندہ سال ہونے والے انتخابات کے بعد اقتدار میں آنے والی حکومت کا انتظار کرتی رہے۔ گورننس ٹھیک کرنے کا مطلب کھربوں کا نقصان کرنے والے اداروں کو درست کرنا ہے، عوام کے پیسے پر عیاشیاں کرنے والوں کی عیاشیاں ختم کرنا ہے، جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ غریب کو اس پیسے سے ریلیف ملے گا۔ سیاسی جماعتیں ان معاملات پر سیاست کرنے کی بجائے مل کر پاکستان کی معاشی اور انتظامی امور کی بہتری کے لیے حل تجویز کریں۔ یہ صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی فوری توجہ کی متقاضی ہے، کیونکہ موجودہ سیٹ اپ کو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے ہمیں اپنے معاشی اور انتظامی شعبوں کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جنگی بنیاد پر کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہر دن اہم ہے، اور اگر ہم آئندہ الیکشن اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کا ہی انتظار کرتے رہے تو پھر نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس نقصان کا سب سے بڑا نشانہ عوام اور پاکستان ہوگا۔